اللہ 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 ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء و طالبات ہماری اولاد ہیں. ہمیں جیسے اپنی اولاد کی فکر ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، ان کو آگے بڑھانے کی فکر ہے، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر ہے، ایسی ہی ہمارے طلباء و طالبات کو بھی پڑھانے اور تعلیم و تربیت کا زیور دینے کی فکر ہونی چاہیے. مدارس میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی اساتذہ تادیباً اپنے طلباء و طالبات کو ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی کوئی استاد مار بھی دیتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، کبھی نہیں. اپنے طلباء کو مار کر تعلیم مت دو، ڈانٹ سکتے ہو. ان کو جہاں تک ہو سکے محبت سے، اپنائیت سے تعلیم دو. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے جہاد آزادی میں مشغول تھے. زمانہ عجیب و غریب. اس زمانے میں مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین و جمیل قداور شخصیت، ان کو لیے ہوئے تحریکات میں شامل تھے. ایک لیڈی، ایک انگریز خاتون اسلام سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لی. شوہر کا انتقال ہو گیا، عیسائی شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ ایمان میں داخل ہو گئیں. ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب مجاہدین آزادی کو فکر ہوئی کہ اس خاتون کا کوئی سہارا ہونا چاہیے. تو انہوں نے مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ حسین و جمیل ہیں، مالدار ہیں، خوبرو ہیں، باصلاحیت ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو. ان کو راضی کیے، وہ بھی راضی ہو گئی، یہ بھی راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا. ایک بہت ہی عالی نسب خاندان میں وہ آ گئیں. ایمان لا چکی تھی، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. انہوں نے قرآن کریم سیکھا. سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. گھر کے بچوں کو تعلیم دیتی رہیں. تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بچے بھی بھیجنا شروع کر دیے. اچھا خاصا ان کا گھر مدرسہ بن گیا، مکتب بن گیا، وہ پڑھانے لگی. تو وہ کبھی کبھی کسی بچے کو مارتی تھی تو عجیب و غریب انداز میں بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے بازو میں ایسے رکھتی تھی اور چھڑی لے کر ایسے مارتی تھی کہ اس چھڑی کی ضرب بچے کے ہاتھ پر بھی پڑتی تھی، اپنے ہاتھ پر بھی پڑتی تھی. کسی نے کہا میڈم یہ کون سی تادیبی کارروائی ہے؟ آپ بچے کو مار رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مار رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے،